السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 26 دسمبر 2021 1443 ہجری 22 جمادی الاول کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ابو حماد محمدی صاحب کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپ، جمعہ خطبہ، اسلامی کاؤنسلنگ اور فری خان ٹو نان مسلمس ہیں۔ نان مسلمس کو کوریئر کے ذریعے آل اوور انڈیا میں بھی قرآن بھیجایا جاتا ہے الحمدللہ۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلبہ علم کے لیے ہر ماہانہ اسٹائپنڈس مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس ٹو اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ابو حماد محمدی صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے فراغت حاصل کیے ہیں اور جامعۃ المفلحات بارکس میں مدرس ہیں، اور اب آپ فی الحال مسجد فرقان ملے پلی حیدرآباد میں امام کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ابو حماد محمدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کرے بعنوان فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ۔ شیخ ابو حماد محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ الف ٹی وی کے ناظرین اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آپ سبھی کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ۔ اس موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے اس اعتبار سے کہ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں کس قدر فتنوں کا دور ہے، دین سے دوری، مختلف قسم کے گناہ، بدعات و خرافات، شرکیہ اعمال، ہر طرح کی چیزیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کس طرح سے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے گمراہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم اس ٹاپک میں یا اس درس میں اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سا راستہ ہے جس کو اختیار کر کے انسان دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کون سے راستے کو وہ چنے اپنے لیے جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوں اور وہ شخص اللہ رب العالمین کی نعمت یعنی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔
خطبہ مسنونہ جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس چیز کا خصوصی اہتمام کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کو صحابہ کو کسی اور کو نصیحت کرنی رہتی تھی، کسی مجلس میں کوئی گفتگو کرنی ہوتی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے کہ سنو، سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، سب سے بہترین رہنمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ اس کے علاوہ کے راستے یا دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر طرح کی گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ اس چیز میں غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات بتائی، اور سب سے بہترین طریقہ یا سب سے بہترین رہنمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، جس سے ہم اور آپ کو راستے کا تعین ہو جاتا ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور تبھی ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اور مومنین کے علاوہ دوسرے راستے کو اختیار کرے گا، تو ہم اس کو جدھر جاتا ہے ادھر جانے دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یعنی جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ چلے جائے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کا انجام بتلاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی مخالفت کیا اور اس کے بعد دوسرے راستے کو، مومنین کے علاوہ کے راستے کو اختیار کیا، تو اللہ کی جانب سے اس کو ڈھیل دے دی جائے گی، چھوڑ دیا جائے گا، وہ جس راستے کو جاتا ہے جانے دے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتا ہے کہ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم ایسے شخص کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم کیا ہی بری چیز ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور سے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے غیر سبیل المومنین، یعنی صحابہ کرام کے منہج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو چھوڑتے ہوئے کسی اور راستے کو اختیار کرے گا، تو وہ شخص گمراہی میں ہے، وہ شخص جہنم کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس راستے کو چھوڑنے والے کو، یعنی جو ہدایت کا راستہ ہے، پھر ایسی صورت میں اس کا انجام جہنم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورۃ النور وغیرہ کی آیت ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اس آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین کا قول یہ ہونا چاہیے، مومنین کا قول تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ دوسری قوموں کا، یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ یقولون سمعنا وعصینا، کہ جو لوگ یہود و نصارہ ہو گئے، یہودی ہو گئے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو تبدیل کرتے ہیں، اس کی کتاب کو ہیرا پھیری کرتے ہیں، اس میں بدلتے ہیں، ان سے جب کوئی چیز یا ان کو جب بلایا جاتا ہے، ان سے جب کوئی چیز کہی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مومنین کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ مومن کا قول یہ ہونا چاہیے، ایک مومن کی پہچان، ایک مومن کی صفت
یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہ آمنا و صدقنا کہے، سمعنا و اطعنا کہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا مقام و مرتبہ آپ اس حدیث کے اندر یا اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، حج کے متعلق ان کو احکامات بتا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے اسے حج کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ سائل کہاں ہے جس نے یہ سوال کیا تھا؟ صحابہ نے بتایا کہ فلاں آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں صرف تمہارے اس سوال پر کہ کیا ہے اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا فرض ہے، اگر میں اس پر صرف نعم کہہ دیتا یعنی ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے لیے قانون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں صرف نعم کہہ دیتا، لفظ ہاں کہہ دیتا، تو یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے قانون بن جاتا اور یہ اصول بن جاتا کہ اب ہر شخص جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے وہ ہر سال حج کرے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ آپ اس حدیث کے اندر کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا مقام و مرتبہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ ان کی جانب تو وحی کی جاتی ہے اور وہ وہی بات کہتے ہیں جو ان کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کس طرح سے عمل کیا کرتے تھے اور کس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر عمل کرتے تھے، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ مومنین کا ایک اصول یہ بتا دیا کہ وہ جب سنیں کہ سمعنا و اطعنا، یعنی سمعنا اور اطعنا میں کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کوئی الفاظ سنتے تھے صحابہ کرام، ویسے ہی عمل کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کی پوری عملی تفسیر صحابہ کرام نے پیش کر کے بتائی ہے۔ مثالوں میں دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ آپ نے خطبے کے دوران میں کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے یہ لفظ سنا کہ بیٹھ جاؤ، وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ یعنی ان کے آنے کی کیفیت یہ تھی کہ ایک پیر مسجد میں ایک پیر مسجد کے باہر، اور اس طرح سے ابھی وہ مسجد میں داخل ہی ہو رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جیسے ہی سنا کہ بیٹھ جاؤ، وہ صحابہ رسول فوراً بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد خطبے کے دوران جب نظر پڑی تو آپ نے کہا کہ آپ دروازے پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ صحابہ رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کی زبان سے جیسے ہی سنا کہ بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا، پھر میں نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا۔ یعنی صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر کس طرح سے عمل کرتے تھے، اس کی زندہ تفسیر آپ اس مثال کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ کسی اور کو مخاطب کیا ہوگا، لیکن وہ صحابی رسول کے کان میں یہ بات پڑی کہ بیٹھ جاؤ، وہ جس حالت میں اور جہاں تھے اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے دوران ہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو نکال کر کے بائیں جانب رکھ دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی۔ لیکن اس حدیث کے اندر دیکھیں کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو نکالا، صحابہ کرام میں سے جو لوگ بھی جوتا پہنے ہوئے تھے وہ سب کے سب اپنے جوتے نکال دیے اور اس کو یعنی بائیں جانب رکھ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لیا، اس کے بعد صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا ہوا تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے تھے؟ تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا وہ آج کے عنوان کی تفصیل ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیے، اس لیے ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ یعنی صحابہ کرام اس کی وجہ سبب کچھ معلوم نہیں، بس صرف آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، صحابہ کرام نے جیسے دیکھا ویسے ہی کر لیا۔ ابھی صحابہ کرام کو اس کے وجہ سبب کچھ نہیں معلوم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو، میں نے اپنا جوتا اس لیے اتارا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتے کو اتار دیا تھا، تمہیں اپنے جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع، پیروی، آپ کے سنت کو اپنانا، اس سے محبت، اس پر عمل، جو جذبہ، یہ چیزیں اس حدیث کے اندر نظر آتی ہیں۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھ لینا جائز ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھائے۔ البتہ اگر جوتے کے اندر گندگی ہے تو اسے صاف کر لینا چاہیے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کی حدیثوں میں باقاعدہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے جوتے میں گندگی لگ جائے تو وہ اس کو زمین پر مسح کر لے، صاف کر لے، اس طرح سے اس کے جوتے کیا ہے، پاک ہو جائیں گے۔ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دھو لیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر پانی میسر نہ ہو تو صرف مسح کر لینے سے بھی یعنی اس کے جوتے پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ گندے جوتوں میں نماز ہرگز نہ پڑھاتے۔ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر دی گئی، آپ کو تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب یا علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ گمراہی پر ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث اور قرآن مجید کی آیات ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی تھوڑا عمل ہو جائے تو اس عمل کی وجہ سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر کسی شخص کے نماز کے دوران موبائل فون بجا اور اس کی وجہ سے وہ نکال کر کے اس کو سوئچ آف کیا یا اس کو بند کیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا یا اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمل قلیل، تھوڑا عمل، یہ نماز کے اندر نماز کو خراب نہیں کرتا ہے، اور اس طرح سے وقت ضرورت اس چیز کو کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اتنے لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جوتے نکالے، اس کو بائیں جانب رکھے، تو گویا کہ آپ نے یہ چیزیں نماز کے دوران کی ہیں۔ تو اس طرح سے وقت ضرورت آدمی اس چیز کو نکال کر کے بند کر سکتا ہے، رومال نکال کر کے ناک صاف کر سکتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں، یعنی چھوڑ عمل قلیل انسان کے لیے کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کرام کس طرح سے عمل کرتے تھے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے تھے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائے اور قبلہ تحویل ہو گیا۔ ایک صحابہ کرام نماز پڑھ کر کے مسجد قبلتین
جو اس وقت اس مسجد کا نام قبلتین پڑ گیا، اس مسجد میں جا کر کے پہنچے تو دیکھا کہ صحابہ کرام خانہ کعبہ کے بجائے مسجد اقصیٰ یعنی اس طرف شام کی طرف جو پہلے ہمارا قبلہ تھا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نماز کے دوران ہی کہا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، بدل گیا ہے، اب ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زبان سے وہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو لفظ دیا گیا تھا کہ قبلہ بدل گیا ہے، جب انہوں نے اس کی اطلاع اور خبر دی تو وہ لوگ نماز کے دوران ہی اپنے قبلے کو تبدیل کر لیے، یعنی نماز کی حالت میں ہی بدل لیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو اپنایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہی اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے صراط مستقیم کی رہنمائی ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کا وہ راستہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنا راستہ بتایا یا صراط مستقیم بتایا، جس کو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اس راستے سے بھٹک جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ بتایا ہو کہ اس میں کس طرح سے عمل انجام دینا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کہیں خلل ہوتا تو اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل انسان تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ آپ کے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ لوگوں کو جگائیں گے، صحابہ تھے، سفر میں تھے، جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، پڑاؤ ڈالے تھے، اور وہاں پر تھکاوٹ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ جگائیں گے فجر کے لیے، وہ بھی سو گئے۔ حتیٰ کہ سورج کی روشنی اور اس کی گرمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اس کے بعد میں تھوڑی دور جا کر کے آپ نے وہاں اس کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سو جانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سو جانا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جا کر کے تھوڑی دور جا کر کے نماز کا پڑھنا، اس میں ہمارے لیے جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اسوہ اور نمونہ یا یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص سو جائے، نماز میں کسی وجہ سے اسے کوتاہی ہو جائے تو وہ کس طرح سے اپنے نماز کی تکمیل کرے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا، اور اس کی بھی اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو رہنمائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھائے اور آپ 2 رکعت نماز پڑھا کر کے مسجد سے باہر چلے گئے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے۔ لوگوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول آخر ماجرا کیا ہے، آج آپ نے نماز کم کیوں پڑھائی؟ کیا ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ کوئی ہمت نہیں کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، سوال کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا رعب و دبدبہ تھا۔ غرض کی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول جن کو ذوالیدین کے نام سے جانا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص لقب دے رکھا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو نماز میں کمی کی گئی ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اس لمحے پر یہاں ٹھہر کر کے اس چیز کو محسوس کریں، غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کتنے بہترین انداز میں گفتگو کرتے تھے،
کسی چیز کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے، گفتگو کرنا ہے، تو کتنے پیارے انداز میں گفتگو کرتے تھے. اپنے سے بڑوں سے کس طرح سے گفتگو کا طریقہ یہاں پر دیکھو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے بتایا کہ کیسے کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا آپ بھول گئے، آپ نماز ایسی پڑھائی، آپ کی نماز 2 رکعت ہی کیوں پڑھائے. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال نہیں کیا، بلکہ اتنے پیارے انداز میں سوال رکھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی جانب سے کوئی نیا حکم آیا ہے یا آپ بھول گئے ہوں. صحابہ کرام نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کی اور اس کے بعد میں کیا ہے، جب واقعی خبر دی گئی دیگر اور صحابہ کرام نے اس کے تعلق سے بتایا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت نماز تکمیل کی اس کی اور سجدے سہو کیا، اور اس کے بعد میں پھر کیا ہے آپ نے اپنی نماز مکمل کی. اس حدیث کے اندر یا اس کو بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں غلطی ہوئی، پھر آپ نے اپنی نماز کی اس غلطی کو کس طرح سے سدھارا اور اس کو کس طرح سے پڑھ کے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ہم میں سے ہر شخص سے اس طرح کی غلطی ہونا ممکن ہے. کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس سے نماز میں کبھی نہ کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی اس سے شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کم زیادہ کے تعلق سے اس کو شک ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یا اس واقعے کے اندر جو آپ سے ہوا، اس میں ہماری رہنمائی کی کہ ہم میں سے اگر کسی شخص سے اس طرح کی نماز میں کوئی کمی یا غلطی ہو جائے تو اس کو اپنی نماز کی تکمیل کیسے کرنی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سنت میں اس چیز کی بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اب اس فتنوں کے دور میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے میں اس چیز کو ڈھونڈنے جائیں کہ ہم اپنی نماز کی تکمیل کیسے کریں یا اس چیز کو کیسے کریں، تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہر چھوٹی بڑی چیزوں میں، ہر چیزوں میں ہمیں ملتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے کو اپنانا یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے. ناظرین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہماری ہر چیز کی رہنمائی کی تاکہ ہم اپنے آپ کو اس فتنوں کے دور میں اور اس ایسے دور میں جہاں ہر طرح کی بدعات و خرافات، شرکیات، ایسے اعمال جن سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، ان سارے اعمال کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں اس سے ڈرایا ہے، بچایا ہے. انہی رہنمائی میں سے جو خاص اس موضوع کے تعلق سے جو بولنا تھا وہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ یاد رکھیں، دعوت و تبلیغ کرنا، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا انتہائی عظیم کام ہے، انتہائی عظیم کام ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین نے بہت عظیم ثواب بھی رکھا ہے کہ اگر ہم کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اس کو شرک و بدعات سے چھڑا کر کے توحید کی طرف لاتے ہیں، یقیناً اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا خیر رکھا ہے، بہت عظیم ثواب رکھا ہے. لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس ثواب کو پانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ورنہ ہم اس فتنوں کے دور میں، اس مرحلے میں یا اس چیز میں بھی گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، کہ اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے. آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا، دعوت دینے کا حکم دیا، وہیں اس بات کا پابند بنایا کہ آپ اس چیز کی تبلیغ کریں گے ما انزل الیک، جو آپ کی جانب اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین جو آپ پر نازل کرتا ہے اس بات کی تبلیغ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں تھا
کہ وہ اپنی طرف سے جو چاہیں اور جس چیز کی چاہیں تبلیغ کر دیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا پابند بنایا تھا کہ آپ انہی باتوں کی تبلیغ کریں گے جو اللہ کی جانب سے آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داری کو ادا ہی نہیں کیا۔ یعنی آپ کو اللہ رب العالمین نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام یا اس ذمہ داری کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ آپ غور کریں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے عظیم ذمہ داری ڈالی تھی اور ذرا سی کوتاہی پر کس طرح سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ نے گویا ادا ہی نہیں کیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اصول، آپ کے بتائے ہوئے راستے ہی کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ بلاؤ، بہترین طریقے سے ان کو واعظ و نصیحت کرو، اور اگر کہیں تمہیں ان سے بات چیت یا بحث و مباحثے کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو احسن طریقے سے، بہترین انداز میں ان سے بحث و مباحثہ کرو، ان سے گفتگو کرو۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں جو باتیں بیان کی ہیں اس میں آپ پہلی چیز جو غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ حکمت کے ساتھ بلانا۔ حکمت کی تفسیر اہل علم، مفسرین وغیرہ نے کی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ اگر حکمت سے خالی ہو کر کے آپ کی دعوت ہے تو وہ گمراہی کی دعوت ہے، یعنی وہ سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی دعوت ہے، صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی دعوت ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیزیں جو اس آیت کریمہ میں غور کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہیں کبھی کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کسی معاملے میں اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے، بحث و مباحثہ کرنی ہے، تو بھی احسن طریقے سے ہونی چاہیے، وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے اختیار کیا۔ کبھی کسی معاملے میں بات چیت کرنے میں وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو جواب دینے میں اختیار کیا، یعنی اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کا اختیار کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم کہیں اور چلے جائیں گے، کسی اور راستے کو اختیار کر لیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دعوت و تبلیغ کے نام پر کس طرح سے گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لوگ اپنے مسلک کی طرف، اپنے پیر فلاں اور فلاں چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول رہا؟ یقیناً آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دعوت و تبلیغ کے نام پر کفر و شرک کو پھیلایا جا رہا ہے، بدعات و خرافات کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم یا ہمارے نوجوان یا ہماری بھولی بھالی جماعت یا ہمارے مسلم نوجوان اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ کیا اس چیز کو یہاں بھی محسوس کریں اور اس چیز کو دیکھیں کہ کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوگوں کو بلانا یہ انتشار پھیلانا ہے؟ کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعوت دینا فساد کرنا ہے؟ کیا بدعت کو بدعت کہنا یا شرک کو شرک بتانا کیا یہ فساد کرنا ہے؟ یہ چیزیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اگر کسی کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ دیکھیے آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ بدعات کو اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کے اندر شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیں، تو ایسی صورت میں وہ
کہتے ہیں کہ یہ تو انتشار پھیلانا ہے، کسی کو کچھ الٹا بولنا ہے یا کسی کو کچھ غلط بولنا ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اگر کسی شخص کی رہنمائی ہو جائے، کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے اندر فلاں بدعات پائی جاتی ہیں، آپ اس کو سدھار لیں، آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، دوسرے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ اس راستے کو اختیار کر لیں، آپ کے اعمال میں شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں، اگر یہ چیزیں کسی کو بتائی جاتی ہیں، یہ چیزیں کسی کو سمجھایا جاتا ہے، تو اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اختلاف کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کر دی ہے اور ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ میرے بعد زندہ رہو گے تو دیکھو گے کہ فتنے پیدا ہوں گے، گمراہیاں پیدا ہوں گی، لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، لوگ اس طرح سے یعنی دوسرے راستوں کو اختیار کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا، یعنی تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ عرباض بن ساریہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس چیز کی رہنمائی کی اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے گا اور صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کیا جائے گا، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ یعنی فتنوں کے دور میں جہاں مختلف قسم کے بدعات و خرافات شرکیہ اعمال ہیں، ان ساری چیزوں کو جانچنے کا، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کا ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر آپ اپنے اعمال کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے اعمال صحیح اور درست ہیں کہ نہیں، میرے اعمال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں کہ نہیں، یا یہ دیکھنا ہے کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کو پہچاننے کا، اس کو جانچنے کا ایک ہی آلہ ہے کہ کیا آپ کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں وہ اعمال کے قبول ہونے کی امید ہے، وہ کرنے والے کے اخلاص اس کے للہیت پر منحصر ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کتنا اجر دے اس کے اعمال پر۔ لیکن جب کسی شخص کا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو ایسے اعمال کے قبول ہونے کی کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ اور آپ اس چیز کو یہاں دیکھیں، غور کریں کہ یقیناً یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک آدمی کسی بدعات کو اختیار کرتا ہے تو وہ نیکی سمجھ کر کے اختیار کرتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی شخص کو دعوت و تبلیغ کے نام پر کسی ایسے بدعات کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کسی ایسے خراب اور شرکیہ اعمال میں لگا دیتے ہیں، حالانکہ اس کا وہ عمل کفر و شرک سے بھرا ہوا ہے، بدعات و خرافات اس عمل کے اندر موجود ہیں، اور وہ شخص اس عمل کو نیکی سمجھ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سمجھ کر کے کر رہا ہے، یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس عمل کو وہ شخص کیسے چھوڑے گا جب اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ تو سنت ہے، یہ اس میں تمہارے لیے ثواب ہے، حالانکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ عمل بدعات سے خالی نہیں، یعنی اس عمل کے اندر بدعات ہیں، شرک و کفر ہے۔ اور اس چیز کو اہل علم نے بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، لیکن اس کے پاس توحید کی نعمت موجود ہے، یعنی وہ شخص موحد ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے شخص کے گناہوں کی مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کفر و شرک میں مبتلا ہے اور اسی کفر و شرک کے ساتھ اس شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کی اللہ رب العالمین کے یہاں مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر اس چیز کو دیکھنا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کو ہم اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کے علاوہ کی چیزوں میں اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے، وہ جس کی چاہے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ جس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کافر و مشرک کی
ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ اگر ہم کسی شخص کو دین کے نام پر بلا کر کے اس کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیے تو ایسی صورت میں گویا کہ ہم اس کو گمراہی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، اور ایسی چیزوں سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں نازل کی ہیں اس کی اتباع اور پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اختیار کریں گے جس کو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے پایا ہے، یعنی ہم اس راستے کو اختیار کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ کیا شیطان ان کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف، دوسرے راستے کی طرف بلائے تو تب بھی وہ جائیں گے؟ یعنی گویا کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے اپنے آبا و اجداد کے راستے کو اختیار کرنا شیطانی راستے کو اختیار کرنا ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین نے دوسری اور آیات میں ذکر کیا کہ کیا ان کے آبا و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے یا ان کے آبا و اجداد ہدایت پہ نہیں تھے، تب بھی وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کریں گے، تب بھی وہ اپنے آبا و اجداد کے راستے کو اختیار کریں گے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اس معاملے میں تحقیق کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کون تھا، اور اس طریقے کو کیا ہے ہمیں اختیار کرنا ہے، تبھی ہم ان چیزوں سے یعنی بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے تحقیق نہیں کی اور ہم دین کے معاملے میں ویسے ہی سست رہے یا اسی طرح کی چیزوں میں ہم پہلے سے پڑے رہے کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے ہوئے آ رہے تھے، ہم بھی کرتے ہوئے آئیں گے، تو گویا کہ یہ گمراہی ہے اور یہ یعنی حق سے دوری ہے۔ ہر انسان کو تحقیق کرنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں انسان کس طرح سے تحقیق کرتا ہے، کس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، تو دین کے معاملے میں جو کہ ہماری پوری زندگی کا سرمایہ ہے، پوری زندگی کا عمل ہے، یعنی انہی چیزوں کو لے کر کے ہم اللہ رب العالمین کے پاس جانے والے ہیں، انہی بنیاد پر ہمارے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں میں اس طرح سے یعنی گمراہ رہے، کوتاہی کے شکار رہے اور مختلف قسم کے بدعات و خرافات میں پڑے رہے، صحیح راستے کو تلاش نہیں کیا، صحیح راستے کو دیکھا نہیں، تو پھر ایسی صورت میں کس کی غلطی ہوگی اور اللہ رب العالمین کے یہاں ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کیا کہیں گے کہ ہم اس چیز سے غافل تھے؟ یقیناً یہ چیزیں یعنی ہمیں اس چیز پر ابھارتی ہیں اور اس چیز کی طرح دعوت دیتی ہیں کہ ان فتنوں کے دور میں ہم اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نجات کا راستہ کیا ہے، اور وہ راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اس راستے کو اختیار کرنا ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ کرام کے اندر وہ جذبہ تھا، وہ شوق تھا، صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول وہ کامیاب جماعت کون سی ہے، وہ سیدھے راستے پر رہنے والی جماعت کون سی ہے؟ ان فتنوں کے دور میں جہاں 73 جماعتیں ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کے سب گمراہی پر رہیں گے، سب کے سب جہنمی رہیں گے، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنتی ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے کر کے نہیں بتائے تھے کہ فلاں فلاں لوگ ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی تھی کہ دیکھو ایسی صفت کے اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے، اب تم اس کے ذریعے سے ان کی پہچان کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، یعنی وہ کامیاب جماعت، وہ سیدھے راستے کو اختیار کرنے والی جماعت، ان 72-73 فرقوں میں سے جنت کی طرف جانے والی جماعت وہ جماعت ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول، ایک قاعدہ دے دیا کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اگر ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کو اختیار کیے تو ہم بھی یعنی اسی جماعت میں شامل رہیں گے جس جماعت کے جنتی ہونے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، اور اس جماعت کے بارے میں گمراہی سے دور رہنے کی خوشخبری سنائی تھی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ فتنوں کے دور میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا، آپ کی سنتوں کو پر چلنا، اور اسی طرح سے مختلف قسم کے بدعات اور خرافات سے دور رہنا، یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے سے دور رہیں، باز رہیں، اس سے بچتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کو مصیبت لاحق ہو جائے، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب لاحق ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ڈرایا ہے، اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کو اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی مخالفت کی، تو ہم فتنوں میں پڑ جائیں گے، یعنی ہم فتنوں کو اختیار کرنے والے ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں دردناک عذاب بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ وہ عذاب دنیا کی شکل میں بھی اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، دنیا میں بھی مختلف قسم کی شکل میں، اور آخرت میں بھی یعنی وہ عذاب ہمیں مل سکتا ہے۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی فتنوں میں نجات کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا ہی فتنوں کے دور میں ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ ہر قسم کے بدعات و خرافات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ان فتنوں کے دور میں اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے، گمراہی کے راستے اور بدعات و خرافات کے راستے سے اللہ ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم یہاں سوال جواب کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ سوالات کرنے سے پہلے میں چند رولز کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال آج کے عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا، سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں۔ تیسرا، آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہے، بحث مباحثہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ چوتھا، مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں۔ پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم شیخ، میرا نام ایان ہے، میں لاء اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ فتنوں کے دور میں امت مسلمہ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بھائی کا سوال جو ہے کہ فتنوں کے دور میں امت مسلمہ کا، یعنی ہم تمام لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے یعنی اس چیز کو لوگوں کے درمیان رہنمائی کریں، کس طرح سے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ سنت یعنی کس طرح سے فتنوں سے بچ سکتے ہیں، آپ کی مراد یہ ہے کیا؟ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یہ ایک اصول ہمیں معلوم ہوا کہ اس سے ہم کیا ہے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ لہذا ہمارا کردار بحیثیت مسلمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی شخص کو یہ دیکھیں کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے کو اختیار کر رہا ہے، یا ہمارا بھائی کسی شرک و بدعات کے کاموں میں پڑا ہوا ہے، تو ہم اس کی رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا علم دیا ہے اپنے علم کی روشنی میں اس کی رہنمائی کریں، یا ہم اس کی رہنمائی کسی عالم کی طرف کر دیں اور اس کو صحیح چیز بتلائیں، یعنی یا اس طرح سے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کا اہتمام کریں، اپنے دروس کے ذریعے سے، چھوٹے موٹے پروگراموں کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے کیا ہے اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کر کے، اپنے سماج اور معاشرے میں چھوٹے موٹے دروس، چھوٹے موٹے پروگرام کرا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے پھیلانے کا اہتمام کریں، کیونکہ جس جگہ پر جہاں جتنی زیادہ سنتیں پھیلائی جائیں گی، جتنی زیادہ سنتوں لوگوں کو بتایا جائے گا، اس قدر ہمارے سماج اور معاشرے سے برائیاں، بدعات ختم ہوتی جائیں گی۔ کیونکہ جب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں معلوم ہوگی تو پھر لوگوں کو جو بتایا جائے گا وہ عمل کریں گے، یعنی جب ان کو صحیح طریقہ ہی نہیں معلوم ہوگا، اور جب صحیح طریقہ معلوم ہو جائے گا، ان کو ہم بتا دیں گے، تو اسی صورت میں کیا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سنت کی
ترویج ہو جائے گی، اور اس طرح سے سماج اور معاشرے سے بدعات و خرافات ختم ہو جائیں گی، اور ہم لوگوں کو فتنوں سے یعنی بچا سکتے ہیں، فتنوں میں پڑنے سے بچا سکتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی ہم اپنا یہ کردار ادا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق دے، ان چیزوں کو عمل کی توفیق دے۔ دوسرا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے، آزمائش، فتنہ اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے ہماری بہن نے جو سوال کیا وہ یہ کہ آزمائش، فتنہ یا عذاب، اس میں کیا فرق ہے۔ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک تو اس کے نیکیوں پر بھی آزمائش ہو سکتی ہے، یا اس کے گناہ پر بھی اس کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے اور اس کا امتحان لیتے رہتا ہے۔ انسان، حدیث میں آیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بلائیں یا سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر آئی ہیں، اور اس طرح سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے جس کے درجات رہے اسی اعتبار سے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ یعنی انبیاء کرام اپنے ایمان میں سب سے زیادہ مضبوط اور کامل ہوا کرتے تھے، اس اعتبار سے سب سے زیادہ آزمائش ان کے ساتھ رہی۔ تو اس کے نیچے جس طرح سے لوگ ایمان والے رہے، ایمان کے درجات رہے، اسی طرح سے ان کی آزمائش ہوئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی نیکیوں پر آزماتا ہے، یعنی انسان جس طرح سے نیکی کرتے جاتا ہے تو اس کی آزمائش اس طرح سے ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی اس نیکی کرنے پر گھمنڈ میں، غرور میں، تکبر میں، ریاکاری میں، ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے، اور اس طرح کی آزمائشیں، اس کی آزمائشیں مختلف طریقے سے ہو کر کے یعنی اس کے نیکیوں کے یعنی خراب کرنے کا سبب بن جائیں۔ تو یہ بھی آزمائش اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اس آزمائش میں بندہ کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ یا وہ شخص گناہ کے کام کر رہا ہے اور نافرمانی میں ہے، تب بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے یعنی امتحان، آزمائش، یا کوئی کسی فتنے میں اللہ رب العالمین اس کو مبتلا کرے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہو کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ کر کے کسی نیکی کی طرف آ جائے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ مومن کے لیے ہر طرح سے خیر ہے، مومن کا معاملہ خیر سے بھرا ہوا ہے۔ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کو کوئی نعمت دی جاتی ہے اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے، مومن کی آزمائش بھی کبھی کبھی اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، مومن کی آزمائش کبھی کبھی اس کے گناہوں کو اس کے کفارے کے لیے ہوتی ہیں، اور کبھی اس کے گناہوں کو چھڑانے کے لیے اور اس کو نیکی کے راستے پر لانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اور عذاب کی جہاں تک بات کہی گئی کہ عذاب، دیکھیے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی، جیسے کہ عذاب کی دو شکلیں اگر کہا جائے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عذاب دے دیتا ہے، وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العالمین دنیا میں عذاب نہیں دیتا اور اس کو پھر آخرت میں عذاب دیتا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اگر اس کے برائیوں کی سزا دنیا میں دے دی جائے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، خیر ہے، تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے تو بچ جائے۔ تو یہ عذاب اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک الگ چیز ہے جو بندے کی گناہوں کے کفارے کے لیے، یا یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کبھی اس بندے کے بغیر عذاب کے یعنی اس کو آخرت کے لیے رکھتا ہے، یا یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تدریج ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یعنی اس کو پھر کسی بڑے عذاب میں یا بڑے چیزوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو پکڑ ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ تو اس طرح سے یعنی ان چیزوں سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ایک آخری سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنوں کے دور میں نوجوان صحیح گائیڈنس کیسے لے، کیونکہ اکثر انتشار کا شکار رہتے ہیں؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، فتنوں کے دور میں جہاں ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی بدعات و خرافات ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک فتنہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اور ہماری بہن نے جو کہا کہ اس چیز میں اکثر نوجوان یعنی شکار ہوتے ہیں، یا اکثر نوجوان اس چیز میں یعنی چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی کوئی اہتمام کیا جائے سنتوں کے سمجھانے کا، سنتوں کے بتانے کا، کیونکہ ہم پورے درس میں اسی چیز کو زیادہ بیان کیے، اسی چیز پر زیادہ زور دیے کہ دیکھیے ان چیزوں سے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کیونکہ جب انسان اس سنت کے قریب ہوگا تبھی وہ بدعتوں سے دور ہوگا، اور جتنا وہ یعنی سنت سے دور ہوگا اسی طرح سے وہ گمراہی اور بدعات میں یعنی قریب ہوگا۔ تو لہذا نوجوانوں کے لیے کوئی خصوصی پروگرام، یا ان کو یعنی کسی جگہ پر بلا کر کے اس کی رہنمائی کرنا، یا ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اگر اپنے سماج اور معاشرے میں ان کی کسی طرح سے رہنمائی کر دیں تو یہ یعنی اس طرح سے ہم ان کو بچا سکتے ہیں، اور ان کو مسجدوں سے جوڑا جائے، اس کا ایک الگ پروگرام رکھا جائے، اس چیز کے ذریعے سے یعنی غرض بتانے کا یہ ہے کہ بھئی سنتوں کا اہتمام یا سنتوں کو نوجوانوں کے درمیان میں عام کرنا، وہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو کیا ہے اسی طرح سے ان کو بچا سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں۔